انبیاء کے بعد، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انبیاء کا درجہ ایک الگ درجہ ہے، ان کے درجے کے نہ کوئی برابر ہو سکتا ہے جو نبی نہیں، تو نہ ہی ان سے کوئی افضل ہو سکتا ہے۔ جس طرح کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو حضرت علی المرتضیٰ کو یا پنجتن پاک کو وہ انبیاء سے بھی افضل قرار دیتے ہیں، لیکن انبیاء کا جو مقام ہے، جو انبیاء کا مرتبہ ہے، کوئی بھی غیر نبی یعنی جو نبی نہیں ہے اس کا چاہے جتنا بھی بڑا بلند مقام کیوں نہ ہو، وہ نبیوں کے نہ تو برابر کوئی ہو سکتا ہے نہ نبیوں سے افضل کوئی ہو سکتا ہے۔ غیر نبی یہ عقیدہ پختہ ذہن میں رکھیں، غیر نبی کوئی بھی ہو یعنی جو نبی نہیں، غیر نبی نہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے نہ نبی سے افضل ہو سکتا ہے۔ انبیاء کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ تو انبیاء کے بعد امت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے تو وہ ذات افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پوری امت کے اندر افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں تو پھر پہلا نمبر جو ہے وہ دمادم مست گلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ وہی خلافت میں پہلا نمبر، امامت میں پہلا نمبر، فضیلت میں پہلا نمبر، تقوی میں پہلا نمبر، پرہیزگاری میں پہلا نمبر، تمام صفات کے اندر جو پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم اہل سنت و جماعت اس عقیدے کے حامل لوگ ہیں کہ صحابہ کی عظمت کی بات آئے، بیان کر کے سن کے ہمارے چہرے خوشی سے سرشار ہوتے ہیں، اہل بیت کی فضیلت کی بات آئے تو پھر بھی ہم بیان کر کے سن کے پھر بھی ہمارے چہرے جو ہیں وہ خوشی سے سرشار ہوتے ہیں۔ نہ ہم صحابہ کے ذکر سے جلنے والے ہیں نہ اہل بیت کے ذکر سے جلنے والے ہیں، ہم ان کی عظمت کو بھی ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں اور صحابہ کی عظمت و فضیلت کو بھی ڈنکے کی چوٹ بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ اپنا مضبوط رکھیں، اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔